بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائم ہومیوپیتھک انفرٹیلٹی کلینک سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بھی ہومیوپیتھک پریکٹس کے حوالے سے ایک خاص قسم کا کیس ہوتا ہے۔ آج کا ٹاپک ہے اینکلوزنگ اسپونڈیلائٹس۔ یہ بیسیکلی ایک ریڑھ کی ہڈی کی ایک ایسی بیماری ہے جس کے اندر ریڑھ کی ہڈی کے اندر جو موڑے ہوتے ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں، ان کے اندر کھچاؤ پیدا ہو جاتے ہیں، اور جو ورٹیبراز ہوتے ہیں وہ آپس میں گڈ مڈ ہو جاتے ہیں۔ یعنی عام لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بندے کی جو اسپائن ہوتی ہے، یعنی اس کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے وہ اتنی سخت ہو جاتی ہے کہ موو بندہ نہیں کر سکتا۔ سادہ لفظوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ بانس کی طرح سخت ہو گئی ہے۔ عام طور پہ جو موڑے ہوتے ہیں ان کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی جب موومنٹ کرتے ہیں ہم جھک سکتے ہیں، آگے پیچھے موو کر سکتے ہیں، تو وہ اس کے اندر لچک پائی جاتی ہے، اور ایسی بیماری کے اندر لچک ختم ہو جاتی ہے اور سختی کا عنصر سامنے آ جاتا ہے، اور مریض کو درد شروع ہو جاتا ہے، وہ موومنٹ نہیں کر سکتا۔ اس کو جب صبح اٹھتا ہے تو بہت زیادہ دردیں ہوتی ہیں، وہ صحیح طرح اٹھ بیٹھ نہیں سکتا۔ تو یہ جو بیماری ہوتی ہے اینکلوزنگ اسپونڈیلائٹس کی جو بیماری ہوتی ہے، بیسیکلی یہ آٹو امیون ڈیزیز ہے، اور آٹو امیون ڈیزیز کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ جس بندے کا اینکلوزنگ اسپونڈیلائٹس کا مسئلہ ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا HLA-B27 بھی پازیٹیو ہو، تو ایسے مریضوں کو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کو اینکلوزنگ اسپونڈیلائٹس ہے اور اس کو آٹو امیون ڈیزیز ہے۔ یعنی اس کی جو ریڑھ کی ہڈی کے مسائل ہیں وہ بہت خطرناک حد تک خراب ہو چکے ہیں۔ تو ایسے مریضوں کو جو دوائیاں دی جاتی ہیں اس کو بیس یہ بھی کرنا چاہیے کہ اس کو آٹو امیون ڈیزیز کی میڈیسن سے سٹارٹ کریں۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے بھی ایک نقطہ لکھا تھا کہ جب بھی آٹو امیون ڈیزیزز ہوں تو سب سے پہلے ایک ڈوز کارسینوسن کی دیں، اس کے بعد کیا کریں کہ ٹیوبر سی ایم کی ایک ڈوز دیں، اس کے بعد میڈورینم سی ایم میں دیں۔ کارسینوسن 200، ٹیوبر اور میڈورینم سی ایم کی جب آپ ڈوز دیتے ہیں تو اس کے بعد روٹین کی دوائیاں آپ صبح دوپہر شام میں استعمال کر سکتے ہیں۔ علامات کی سمٹم کا بھی بڑا ضروری ہوتا ہے، لیکن کازیٹیو فیکٹر یا بیماری کی نوعیت کے حوالے سے کچھ مخصوص دوائیاں کام کرتی ہیں، جیسے اسکولرشپ 200 آپ روزانہ صبح دے سکتے ہیں، اگیریکس 200 دن کو دے سکتے ہیں، اور روٹا 200 آپ رات کو دے سکتے ہیں۔ یہ جو صبح دوپہر شام کی دوائیاں یہ اینکلوزنگ اسپونڈیلائٹس کے حوالے سے بہت اچھا کام کرتی ہیں۔ کلکیریا فلور 6x میں صبح دوپہر شام پیرلل دیں، کیونکہ کلکیریا فلور کا خاصہ یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ سختی پائی جاتی ہے وہاں پہ کلکیریا فلور بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے میازمیٹرک چیزوں کو ضرور دیکھنا ہے، اور کیس کی نوعیت کے مطابق اگر اس کو کوئی واضح ہسٹری نہیں ملتی فیملی ہسٹری کے اندر، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ کارسینوسن، ٹیوبر اور میڈورینم کے ساتھ ساتھ علامات کے مطابق سفلینیم سی ایم اور آرامٹ سی ایم کی بھی ایک ڈوز دے سکتے ہیں۔ جب بھی آپ کوئی فارمولہ بناتے ہیں یا میڈیسن تیار کرتے ہیں یا میڈیسن دیتے ہیں تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ 2 سے 3 جو پڑیاں ہوتی ہیں وہ ضرور دیں، اور اس کے بعد دوائیاں صبح دوپہر شام میں دیں۔ اینکلوزنگ اسپونڈیلائٹس کے جو کیس ہوتے ہیں وہ ان دوائیوں سے بہت اچھا ٹھیک ہوتے ہیں۔ آپ میرے لیے دعا بھی کیا کریں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔